السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑکوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ اس کی پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں، لیکن لڑکی کی پسند اور ناپسند کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اور کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ جس لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس شادی سے وہ لڑکی راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اس مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شادی کے مسئلے میں لڑکی کی اجازت لینا اور اس کی مرضی جاننا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، یہ حدیث کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث نہایت درجہ معتبر، اہم اور مشہور ہے، جسے چاروں ائمہ نے روایت کیا ہے، یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے، ان سب نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے سلسلے میں، یعنی اس کی شادی کے مسئلے میں اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ یعنی لڑکی کے سرپرستوں میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ باپ ہو یا کوئی دوسرا ہو، کسی بھی سرپرست کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لڑکی، کنواری لڑکی کی شادی جب کرنے اٹھے تو وہ اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر ہی اس کی شادی کر دے۔ حدیث کے اس مختصر سے ٹکڑے سے یہ بات کتنی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کنواری لڑکی کی جب شادی کرنی ہو تو اس سے اس کی اجازت لینا اور اس کی مرضی معلوم کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کنواری لڑکی تو بولنے میں شرم محسوس کرتی ہے، یعنی جب اس سے شادی کے میٹر پر بات کی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ فلاں گھرانے میں فلاں لڑکے سے تمہاری شادی کی جا رہی ہے تو کیا تمہاری اجازت ہے یا تمہاری مرضی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی شرماتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، یعنی لڑکی سے اس کی اجازت معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ منہ سے بول دے کہ میں اس شادی سے راضی ہوں اور میری طرف سے اجازت ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر وہ نہ بولے، حیا کرے، شرمائے، تو ایسی صورت میں اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مانا گیا ہے۔ یعنی لڑکی اگر جواب میں خاموش رہی لیکن اس کے چہرے پر اداسی، مایوسی، ناپسندیدگی اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ خاموشی اجازت نہیں مانی جائے گی۔ وہ خاموشی اجازت ہے، اس خاموشی کو اجازت مانا جائے گا کہ جس خاموشی کے ساتھ چہرے سے خوشی، اطمینان اور پسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو۔ تو بہرحال کسی بھی درجے میں لڑکی کی اجازت نہایت ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر نکاح کر دینا، اس کی شادی کر دینا، یہ گناہ ہے اور اس پر ظلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باضابطہ اس کے لیے ایک باب باندھا ہے، ایک ٹائٹل لگایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باپ یا کوئی دوسرا سرپرست کنواری لڑکی کی شادی یا جس کی دوسری شادی ہو رہی ہے اس کی شادی بغیر اس کی رضامندی کے نہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کسی سرپرست کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بچی کا نکاح زبردستی کرا دے، چاہے وہ کنواری لڑکی ہو یا اس کی دوسری شادی ہونے والی ہو، چاہے اس کا باپ یہ نکاح کرائے یا کوئی دوسرا سرپرست۔ لیکن ہمارے سماج میں لڑکی کی پسند اور ناپسند کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔
جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تب وہ کہیں جا کر لڑکی کے پاس اس کی مرضی اور اس کی اجازت معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اس صورتحال میں تو لڑکی اب مجبور ہے، وہ اپنے معاشرے کا خیال کرتی ہے، وہ اپنے والدین کا خیال کرتی ہے، بارات آ چکی ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں، سارا اہتمام و انتظام ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ لڑکی ہاں کہنے کے لیے مجبور ہے، حالانکہ پہلے اس کی مرضی معلوم کرنا چاہیے تھا اور پہلے اس سے اجازت لینا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو اسلام کے اس قانون اور ہدایت کی اہمیت کا احساس ہو جائے اور آئندہ جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہیں تو اس قانون اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم۔